اچھا السلام علیکم بیٹا. میں کلاس 7 کی اردو کی کلاس ہو رہی ہے. یہ میں نے لاسٹ ویک جو ہے وہ آپ لوگوں کو کلاس کر لی تھی اردو کی, تو میں نے آپ لوگ کو حمد کے بارے میں بتایا تھا. ٹھیک ہے نا, کس کے بارے میں بتایا تھا بیٹا؟ حمد کے بارے میں. کہ حمد کیا ہوتی ہے؟ ہم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کی کسی بھی طرح کی مطلب تعریف ہو, چاہے اللہ کی تعریف نعمتوں ہوں, اللہ کی مہربانیاں ہوں. ٹھیک ہے نا, جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی جائے. چرند پرند آسمان, ٹھیک ہے نا, فرشتے, انسان, سب اللہ کی حمد و ثنا کریں, اللہ کی تعریف کریں. وہ ہماری کیا کہتی ہے؟ وہ ہم اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری حمد ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کی جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں. اب آج ہم اس سے ریلیٹڈ کچھ ایکسرسائزز کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ ویک میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا کہ حمد کی آپ لوگوں کو پوری بک سر سے لے لیجیے, اسکول سے پرچیز کر لیجیے. تو آپ لوگ کو پوری حمد کی ریڈنگ کرنی تھی, اور اگر نہیں بھی تھا تو میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ ریکارڈنگ میں پوری میں نے حمد کی پکچرز جو ہے وہ تھی آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو اس کو پڑھنا تھا, پوری ریڈنگ کرنی تھی, اس کی خوشخبری کرنی تھی, اس میں سے مشکل الفاظ ڈھونڈنے تھے. اگر آپ لوگوں نے اپنا اسائنمنٹ کر لیا ہے تو آپ مجھے لا کے سبمٹ کرائیں, مجھے بتائیں تاکہ, اور اگر نہیں سمجھ آئے تو آپ پوچھیے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا جی, اب دیکھیے الفاظ معنی. ٹھیک ہے نا, کیا ہے ہمارے الفاظ معنی؟ وحدت نمبر 1 ہے وحدت, ایک ہونا, اللہ تعالیٰ کی صفت. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا. ٹھیک ہے نا, ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی صفت, اللہ کی صفات میں سے شامل ہے. ٹھیک ہے, مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بیٹا شریک نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وحدت. جہاں وحدت کا لفظ یوز ہوتا ہے, آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب ہے ایک ہونا. اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اس کے ایک ہونے پہ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ کی ذات وحدت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, جو دیکھیں ابھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, اب میں نے آپ لوگ کو کچھ کر دیا, کہا تھا کہ ٹائٹل پیج بنا کے آپ لوگ کو خوشخطی کرنی تھی. ٹھیک ہے, اب یہ اس کے آگے کا کام ہے. ٹھیک ہے نا, الفاظ معنی بالکل اسی طرح جیسے بورڈ پہ کام ہوتا ہے ایسے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, نیلگو, نیلگو مطلب نیلا. ٹھیک ہے, جیسے نیلا بلو کلر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیلگو. ٹھیک ہے نا, اگر کوئی چیز بلو رنگ میں یا نیلے رنگ میں جو ہے وہ پوری چھپی ہوئی ہے, ڈھکی ہوئی, تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ نیلگو. مہتاب, چاند. مہتاب, چاند. چاند سے تو ہم سمجھ آ جائے گا اگر شعر میں مہتاب یوز ہوتا ہے, کیونکہ ہم نارملی کیا بولتے ہیں؟ نیلا رنگ بولتا ہے, نیلا رنگ بولتے ہیں, ایک ہونا بولتے ہیں, چاند بولتے ہیں. بٹ جو وحدت, نیلگو, مہتاب, یہ ہم اپنی اردو کی اپنی عام جو نارمل لینگویج ہوتی ہے اس میں یوز نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا, تو مہتاب مطلب چاند. مہتاب مطلب چاند. افکار, فکر کی جمع سوچ. ٹھیک ہے, یہ تو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا. کوئی جب بھی ہم کبھی کسی سوچ میں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہم اسے فکر کو تو سب کو پتا ہے کہ یار ہمیں پیپرز کی فکر ہے, یا ہمیں جو ہے وہ پکنک پہ جانے کی فکر ہے, یا یہ جو اب کورونا وائرس چل رہا ہے ہمیں اس کی فکر ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو آپ کے مائنڈ میں جو سوچ آتی ہے, ٹھیک ہے نا, کسی بھی جو آپ کے معنی آپ کے ذہن میں سوچ آ رہی ہوتی ہے کسی بھی ٹاپک کو لے کے, کسی بھی ایشوز کو لے کے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ افکار کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ کوئی الگ ورڈ ہے فکر کی جمع. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اگر آپ فکر بول رہے ہیں, افکار بول رہے ہیں, بات ایک ہی ہے, وہ سنگل اور جمع کا میں کوئی وہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, شان دارائی. شان دارائی بادشاہ کی شان. ٹھیک ہے, کسی کی بھی, اب یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے بادشاہ کی شان, پر وہ شان کسی کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی شان. ٹھیک ہے نا, کسی چیز کی شان وہ آپ کی کیا کہلاتی ہے؟ شان دارائی. ٹھیک ہے نا, اب کہ اللہ کی ذات کتنی شان دارائی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ کتنی شان والی ذات ہے. ٹھیک ہے نا, کہ اللہ ایک مطلب اس کی ذات سے تو ہم کسی کو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ کی ذات شان دارائی کی. ٹھیک ہے, کسی اس کے علاوہ اپنے ماں باپ کی بول سکتے ہیں کہ ہاں میرے ماں کی شان دارائی. شان دارائی. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ ان کی شان کی کوئی بات نہیں, یا ان کا کوئی نعم البدل نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 6, آنچل, دوپٹے کے دونوں جانب کے حصے. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہی, ہم لوگ نارمل اپنے گھر میں بھی یوز کرتے ہیں. جو دوپٹے کے کارنرز ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آنچل. دوپٹے کے جو دونوں کارنرز ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں بیٹا؟ آنچل. فلک, فلک مطلب آسمان. فلک مطلب آسمان. ٹھیک ہے نا, آسمان میں ہے تارے, یا فلک پہ تارے ہیں, اکثر یہ بھی نارمل ورڈز یوز ہم سنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فلک مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسمان. فقر, درویشی کم آمدنی پر خوش رہنا. ٹھیک ہے, درویشی, جو درویشی لوگ ہوتے ہیں, درویشی لوگ کون ہوتے ہیں بیٹا؟
یہ جیسے آج یہاں کاروبار کیا، ٹھیک ہے نا، ایک آج 5 دن، ہفتہ، 15 دن آپ نے یہاں کام کیا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد آپ نے اپنا جو ہے وہ کام کاج سب چھوڑ کے آپ کہیں اور چلے گئے، ٹھیک ہے، وہاں جو تو ایک جگہ سے جو دوسری جگہ اپنے کام کے سلسلے میں جا رہے ہو، ٹھیک ہے نا، جہاں مطلب ان کو لگا کہ یار یہاں پہ ہمارا کام صحیح چل سکتا ہے، وہیں پہ وہ بیٹھ گئے، وہیں انہوں نے اپنا کاروبار بنا لیا، کاروبار ختم، اٹھے کہیں اور چل دی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ لوگ درویشی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کم آمدنی پر خوش رہنا، ایک ہی بات ہے، درویشیوں میں کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ ان کی کوئی ایک پراپر شاپ نہیں ہوتی، پراپر پرائیویٹ جاب نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بس وہ جہاں گئے وہ وہیں کے ہی ہو گئے، ٹھیک ہے نا، کم ملا خوش ملا، چلو بھائی ٹھیک ہے، اتنا مل گیا، ان کے لیے بہت ہوتا ہے، وہ کہیں اور چلے گئے اپنی جو ہے وہ کمائی ڈھونڈنے یا اپنی روزی ڈھونڈنے، ٹھیک ہے نا، تو درویشی یا پھر کم آمدنی پہ خوش رہنے والے کو کیا کہتے ہیں، فقر۔ آبشار، آبشار پہاڑوں سے گرتا پانی، سب نے دیکھا ہوگا، ٹی وی میں بھی آتا ہے، ڈراموں میں بھی، فلم میں بھی، دو پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑوں کے بیچ سے پانی گر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آبشار گر رہا ہے، بہت حسین منظر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اوپر سے پانی گر رہا ہوتا ہے، مطلب سیدھے 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 جا رہے ہیں، پھر ایسے آبشار بنا ہوا ہے، پوری ڈھلان میں گئے اور پھر نیچے جا کے سمندر میں مل گیا، تو یہ قدرت کی چیزیں، ٹھیک ہے نا، آبشار قدرت کی چیزیں، ہم جو ہے وہ آرٹیفیشل بھی لوگوں نے آج کل بہت بنائے ہوئے، لیکن اس سے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا، لیکن جو قدرت آپ کا آبشار ہو اس کی بات الگ ہے، ٹھیک ہے، میں دوبارہ الفاظ میں پڑھ دیتی ہوں۔ وحدت، ایک ہونا، اللہ تعالیٰ کی صفت، وحدت ایک ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت، نیلگوم نیلا، نیلگوں نیلا، مہتاب چاند، مہتاب چاند، افکار فکر کی جمع سوچ، افکار فکر کی جمع سوچ، شان دارائی بادشاہ کی شان، شان دارائی بادشاہ کی شان، آنچل دوپٹے کے دونوں جانب کے حصے، دوپٹے آنچل دوپٹے کے دونوں جانب کے حصے، فلک آسمان، فلک آسمان، فقر درویشی کم آمدنی پر خوش رہنا، فقر درویشی کم آمدنی پر خوش رہنا، آبشار پہاڑوں سے گرتا پانی، آبشار پہاڑوں سے گرتا پانی، ٹھیک ہے، آپ کے الفاظ معین ہو گئے۔ اب دیکھیے یہ مختصر سوال جواب، ہم کے شاعر کا نام کیا ہے، جو آپ کی پوری ہم تھی، ٹھیک ہے، اس کے شاعر کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگ کے پاس بکس ہوتی ہیں تو وہاں نیچے سائڈ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے شاعر کا نام میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہم کے شاعر کا نام حافظ جالند، حافظ لدھیانوی ہے، کیا نام ہے، حافظ لدھیانوی، ٹھیک ہے، ہمارے شاعر کا نام کیا، حافظ لدھیانوی، جو پچھلی ریکارڈنگ اگر آپ لوگ کے پاس ہوگی تو اس کے اندر میں نے پیج جو آپ کو ہم کے پیجز دکھائے تھے، اس پیج میں بھی جو ہے وہ اس کا نام لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم کے شاعر کا کیا نام ہے، حافظ لدھیانوی۔ کس شعر میں فرشتوں کا ذکر ہے، شعر لکھیے، ٹھیک ہے، بہت سارے آپ کی پوری ہم نے انہوں نے پوچھا ہے کہ کس شعر میں جو ہے وہ فرشتوں کا ذکر ہے، اب آپ لوگ جو اپنے پاس وہ شعر کی جو ہم تھے وہ کھولیں گے تو آپ کو دکھے گا پہلا ہی ہے یہ شعر، ملائک آسمانوں پر اسی کے گیت گاتے ہیں، ملائک آسمانوں پر اسی کے گیت گاتے ہیں، اسی کی شان وحدت کے حسین نغمے سناتے ہیں، اسی کی شان وحدت کے حسین نغمے سناتے ہیں، یہاں پہ ملائک کس کو بولا جا رہا ہے، فرشتوں کو، کہ فرشتے جو ہے وہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، مطلب انہیں کی عبادت کرتے ہیں، انہیں کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اسی کی شان وحدت کے حسین نغمے سناتے ہیں۔ میں نے شان وحدت کا مطلب بتایا تھا کیا، شان وحدت یعنی کہ اس کی شان، اس کی تعریف میں کہ جو ہے وہ گیت گاتے ہیں، نغمے سناتے ہیں، اسی کی تعریف مطلب کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام فرشتے، تو اس میں جو ہے وہ فرشتے کا لفظ فرشتے نہیں استعمال ہوا لیکن ملائک ہوئے، تو ملائک کا کیا مطلب ہے، فرشتے، ٹھیک ہے، تو ان کے اس شعر میں فرشتوں کا ذکر ہوا تھا، تو اس لیے یہی ہمارا شعر ہمارا آنسر ہے، ٹھیک ہے، ملائک آسمانوں پر اسی کے گیت گاتے ہیں، ملائک آسمانوں پر اسی کے گیت گاتے ہیں، اسی کی شان وحدت کے حسین نغمے سناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، نمبر 3، اللہ نے سمندر کی تہ میں کون سے خزانے رکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو وہ بتانے، ان میں سے کسی بھی 3 خزانوں کے آپ کو نام لکھنے۔ اچھا، اب خزانے کا مطلب کیا ہے، خزانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیور رکھا ہوا ہے، جولری رکھی ہوئی ہے، یا گولڈ کے کوائنز رکھے ہوئے ہیں، یا سیٹس یا چوڑیاں رکھی ہوئی، نہیں، خزانے مطلب اللہ کی کون سی نعمتیں سمندروں میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، ایسے تو بہت ساری نعمتیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا جواب میں لکھا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کی تہ میں مچھلیاں، سمندری جڑی بوٹیاں اور موتیاں، سیپیاں، کتنی ایسی چیزیں، ٹھیک ہے، یہ آپ جواب آپ خود اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں جو ہے وہ کیا ہے، کوئی بھی 3 اپنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں لکھی، سب سے بڑی نعمت جو سمندر میں موجود ہوتی ہے وہ کیا ہے، مچھلیاں، ٹھیک ہے، جو ہماری خوراک بھی بنتی ہیں، جو صرف زندہ ہے
پانی میں سانس لینی ہے تو وہ اللہ کا ان کو حکم ہے، اور مچھلیاں بھی جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سمندری جڑی بوٹیاں، ٹھیک ہے نا، سمندر میں بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری زمین پہ نہیں ملتی لیکن وہ سمندر کے اندر پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کو پانے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ سیپیاں آپ لوگ جاتے ہیں اکثر گھومنے کرنے سی وغیرہ پہ، سی ویو وغیرہ پہ، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ سیپیاں موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، سیپیاں موتیاں، تو یہ سب کیا ہے، ہمارے سمندر کے اندر کی تہ کے خزانے ہیں۔ خالق اور رازق، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، آپ دو صفاتی نام اور لکھیں، انہوں نے دو نام بتائے، خالق اور رازق، یعنی کہ تمام کائنات کا خالق و مالک، ٹھیک ہے، اور تمام کائنات کو رزق دینے والا، ٹھیک ہے، یہ تو دو نام ہوگا۔ اب آپ بھی اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہے، الرحمن اور رحیم، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح اور بہت سارے ہیں، تو آپ جو ہے وہ کوئی بھی 99 نام ہے تو آپ بھی جو ہے وہ یہ سوال بھی اپنی طرف سے لکھ سکتی ہیں، جو آپ کو صفاتی نام ٹھیک لگتے ہیں، آپ کوئی بھی صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ آپ کو لکھنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب دیکھیے ہم کے کس شعر میں شاعر نے چاند کا ذکر کیا ہے، شعر لکھیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، میں نے پھر دوبارہ بتا رہی ہوں، پوری ہم بتائی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ہم کا وہ کھولیں گے تو پہلے تو آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ کس میں آپ کو لگتا ہے کہ چاند کا ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فلک کے نیلگوں پردوں پہ تاروں کو بکھیرا ہے، فلک کے نیلگوں پردوں پہ تاروں کو بکھیرا ہے، اسی کی گود میں مہتاب ہے، سورج کا ڈیرا ہے، اسی کی گود میں مہتاب ہے، سورج کا ڈیرا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پہ چاند تو کہیں بھی نہیں آ رہا، تو میں نے پیچھے آپ کو الفاظ میں نے بتایا تھا، مہتاب مطلب کیا ہوتا ہے، چاند۔ مہتاب مطلب کیا ہوتا ہے، چاند، ٹھیک ہے۔ تو مہتاب نہیں یوز، چاند نہیں یوز ہے، لیکن چاند کی جو ہے وہ آلٹرنیٹو کیا یوز کیا، مہتاب، ٹھیک ہے۔ فلک کے نیلگوں پردوں پہ تاروں کا بکھیرا ہے، یعنی کہ آسمان، نیلا آسمان، فلک مطلب آسمان، نیلگوں مطلب نیلا، نیلے آسمان پہ جو ہے وہ کیا ہے، تاروں کو اللہ نے بکھیرا ہوا ہے۔ جیسے کوئی چیز ایسے چمک ہوتی ہے، ڈسکو کیسے گر جاتی ہے، پورے میں بکھر جاتی ہے اور شائن کرتی ہے، اسی طرح وہ تارے بھی شائن کرتے رہتے ہیں، پورے آسمان پہ بکھیرے ہوئے، آپ جہاں سے دیکھیں گے وہاں سے نظر آئیں گے۔ اسی کی گود میں مہتاب ہے، سورج کا ڈیرا ہے، یعنی کہ اسی چاند میں جو ہے وہ کیا کیا ہے، سورج بھی ہوتا ہے اور چاند بھی ہوتا ہے، اسی آسمان پہ کیا کیا ہوتا ہے، سورج بھی اور چاند بھی، ٹھیک ہے، جو اللہ کی حکم سے طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب ہوتا ہے، جس دن اللہ نے حکم ان کو دینا بند کر دیا، وہ طلوع ہونا غروب ہونا بند کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو انہوں نے کیا بتایا، دوبارہ سنیے، فلک کے نیلگوں پردوں پہ تاروں کا بکھیرا ہے، اسی کی گود میں مہتاب ہے، سورج کا ڈیرا ہے، صحیح ہے۔ اچھا جی، آپ کے سوال جواب ہو گئے۔ دوبارہ ایک بار جیسے الفاظ میں نے پڑھ کے دکھائے، میں آپ لوگ کو سوال جواب پڑھ کے دکھا دیتی ہوں۔ ہم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ ہم کے شاعر کا نام حافظ لدھیانوی ہے۔ کس شعر میں فرشتوں کا ذکر ہے، شعر لکھیے۔ کس شعر میں فرشتوں کا ذکر ہے، شعر لکھیے۔ جواب، ملائک آسمانوں پر اسی کے گیت گاتے ہیں، ملائک آسمانوں پر اسی کے گیت گاتے ہیں، اسی کی شان وحدت کے جس حسین نغمے سناتے ہیں، اسی کے شان وحدت کے حسین نغمے سناتے ہیں۔ اللہ نے سمندر کی تہ میں کیا خزانے چھپائے ہیں، تین چیزوں کے نام لکھیے۔ اللہ نے سمندر کی تہ میں کیا خزانے چھپائے ہیں، تین چیزوں کے نام لکھیے۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے سمندر کی تہ میں مچھلیاں، سمندری جڑی بوٹیاں اور موتیاں، سیپیاں وغیرہ چھپائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی تہ میں مچھلیاں، سمندری جڑی بوٹیاں، موتیاں، سیپیاں وغیرہ چھپائی ہیں۔ خالق اور رازق اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، آپ دو صفاتی نام اور لکھیے۔ خالق اور رازق اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، آپ دو صفاتی نام اور لکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں، الرحمن اور رحیم، رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم۔ ہم کے کس شعر میں شاعر نے چاند کا ذکر کیا ہے، شعر لکھیے۔ ہم کے کس شعر میں شاعر نے چاند کا ذکر کیا ہے، شعر لکھیے۔ فلک کے نیل کے پردوں پہ تاروں کو بکھیرا ہے، فلک کے نیلگوں پردوں پہ تاروں کو بکھیرا ہے، اسی کی گود میں مہتاب ہے، سورج کا ڈیرا ہے، اسی کی گود میں مہتاج ہے، سورج کا ڈیرا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیے اس شعر کی تشریح لکھیں حوالے کے ساتھ۔ آپ کو ایک شعر بتایا ہوا، آپ کو اس کا حوالہ بھی لکھنا اور تشریح بھی لکھنی۔ اچھا، حوالہ کیا ہوتا ہے، آپ پہلے انٹروڈکشن ٹائپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ بولتے ہیں انٹروڈکشن دینا ہے کہ یہ شعر کہاں سے لیا ہے، کس نے لکھا ہے، کیا نہیں، انٹروڈکشن دیں۔ پھر آپ اس کی ایکسپلینیشن کو آپ کیا کہتے ہیں،
کہ وہ آپ کی تشریح ہے. ٹھیک ہے, شعر ہے. ہر ایک شے کی زباں پر حمد کے دلکش ترانے ہیں, ہر ایک شے کی زباں پر حمد کے دلکش ترانے ہیں, نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں, نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے. حوالہ کیا ہے؟ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم ہم سے لیا گیا ہے. یہ شعر ہماری اردو کتاب کی درسی کتاب کی نظم ہم سے لیا گیا ہے. اس شعر کے شاعر کا نام حافظ لدھیانوی ہے. اس شعر کے شاعر کا نام حافظ لدھیانوی ہے. ٹھیک ہے, ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا جب مختلف سوالات تو نہیں پوچھا گیا, نہیں پوچھا گیا. ٹھیک ہے, مطلب کہ آپ نے اس کا انٹروڈکشن کیسے دیا کہ یہ جو شعر لکھا ہوا ہے یہ کہاں سے لیا؟ ہماری جو اردو کتاب ہے, ان کے جو ہم اسکول میں کتاب پڑھتے ہیں اس میں ایک نظم ہے, اس نظم کا نام ہے حمد, اس سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لکھی کس نے ہے؟ یہ حافظ لدھیانوی نے لکھی ہے. ایسے شارٹ کر کے آپ نے جو ہے وہ ان کو انٹروڈکشن دے دیا. اب باری ہے تشریح کی. اچھا, اب پہلے تو ہم شعر پڑھیں گے. ہر ایک شے کی زبان پر حمد کے دلکش ترانے. اس میں یہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ زبان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ سب کی زبان پہ کیا ہے, خالی حمد کے بارے میں ہے. نظر جس سمت اٹھتی ہے عجب منظر سہانے ہیں, اور جہاں بھی ہم نظر گھما کے دیکھتے ہیں ہمیں بہت اچھے اچھے منظر نظر آتے ہیں. اب آگے پڑھتے ہیں. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر ایک شے, ہر انسان, چرند پرند کی زبان پر اللہ کا ہی ذکر ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ صرف آپ یہ نہیں سوچتے ہیں, آپ اگر سے اوپر ابھی ہم نے ملائکہ بتایا تھا کہ ملائکہ یعنی کہ فرشتے کیا کر رہے ہوتے ہیں اوپر آسمان پہ اللہ کی وہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں, ان کی حمد و ثنا کر رہے ہوتے ہیں. نیچے زمین پہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ پرندے, انسان, پرندے, مچھلیاں, ہر جانور, ہر چرند پرند, انسان, فرشتے, ہر کسی کوئی کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا رہتا ہے, اللہ پاک کی ذکر کرتا رہتا ہے. یعنی کہ کوئی ایسا وقت, کوئی ایسا لمحہ, ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا جب اللہ کی جو ہے وہ عبادت نہ ہو رہی ہو, زمین پہ یا آسمان پہ. زمین پہ تو خیر رہتے, لیکن آسمان پہ جو ہے وہ ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم تو اس قدر گنہگار ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کی راہ میں نہیں رہتے. لیکن جو فرشتے ہیں وہ کوئی ایک وقت, ایک ایسا لمحہ نہیں چھوڑنے دیتے جب وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عبادت نہ کریں یا اس کی حمد و ثنا نہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, سب اللہ کی ہی تعریف کرتے ہیں, اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ ہی کی کیا کرتے ہیں؟ حمد و ثنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کے دلکش ترانے آ گئے, وہی بات آ گئی. ہم کے دلکش ترانے یعنی کہ ہنسی ہنسی منظروں کے بارے میں, یا حسین, جب مطلب ہم کے بارے میں جب بھی ذکر ہوا اچھا ہی ہوا. ٹھیک ہے نا, اچھائی میں ہی آپ نے ہم کو لیتے رہے اور بولتے رہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی دیا, اللہ نے ہمیں یہ بھی دیا, اللہ نے ہمیں یہ بھی دیا. اتنی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ ہم بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, اور شاید ہمیں یاد بھی نہ ہوگی کہ ہم کون کون سی نعمتوں کو اب تک استعمال بھی کر چکے ہیں اسی. ٹھیک ہے, جس جانب بھی نظر اٹھا کر دیکھو اللہ ہی کی نعمتوں کا سہانا نظارہ ہے. ٹھیک ہے نا, اب جہاں بھی نظر اٹھا کے دیکھ لو. ٹھیک ہے, اب لائک اب میں اسکول میں بیٹھی ہوں, ٹھیک ہے نا, تب میں یہ تو نہیں بول سکتی کہ ارد گرد جو ہے وہ میری بکس پڑھی ہوئی ہیں یہ وہ. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے کہ اگر آپ کھڑکی سے باہر دیکھیں تو سورج ہے. ٹھیک ہے, یہ سورج کی جو گرمی ہے, ٹھیک ہے, ہم جسے کہتے ہیں گرمی, لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے, ہم اس کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, پھر ایک دم شام ہونے آ جائے گی اور آپ اسی کھڑکی میں اگر کھڑے ہوئے تو آپ دیکھیں گے ایک لمحے پہلے جو دھوپ ہو رہی تھی, اب ایک لمحے بعد دوبارہ کیا ہو گئی, چاند آ گیا, روشن ہو گیا. ٹھیک ہے نا, آپ کو ایک ٹھنڈک جیسی محسوس ہوئی. تو یہ کیا ہے, اگر آپ کسی ایسی باہر جگہ پہ جاتے ہیں, کسی اچھی جگہ پہ, جیسے ہمارے یہاں تو اتنا نہیں ہے, لیکن آپ باہر اسلامت وغیرہ یہاں جاتے ہیں تو آپ جہاں بھی دیکھیں گے, آپ دیکھیں اس قدر ہریالی, اتنا حسین وہاں کا منظر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پانی, دریا, ہریالی, مطلب کہ آپ کو وہاں پہ ایک عجیب سی نا خوشی کی طرح محسوس ہوتی. ٹھیک ہے نا, اور پھر آپ بہت سے لوگوں کے ذہن میں دیکھ کے خیال بھی آتا ہے یار اللہ نے کس طرح اس کو بنایا ہے. آپ لوگوں نے کبھی اگر ریمبو دیکھے تو اگر آپ ریمبو دیکھیں تو میں نے دیکھے اتنے حسین, میں نے ایک دو بار ہی دیکھا, زیادہ نہیں دیکھا, مگر جو ریمبو جس وقت وہ آ رہا ہوتا ہے آسمان پہ, میرا خیال ہے وہ اتنا حسین منظر ہے کہ میں بولوں گی نا کہ اگر مجھے کچھ ایسا نظارہ جو میں نے دیکھا اور جس کو میں دیکھ کے دنگ رہ گئی ہو اور آج تک میں نے بھولی ہوں, وہ ریمبو ہے. میری آنکھوں کے مطلب جیسے میں دیکھ ہی رہی ہوں, اور وہ انہوں نے اپنے سارے کلرز کے افیکٹ جو ہے وہ اس میں آتے رہے, چینج ہوتے رہے, اور میں ایسے اس کو دیکھ رہی تھی کہ یار یہ آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, یہ کہاں رک رہا ہے, اور یہ کون کر رہا ہے ایسا. تو اللہ کے وہ نظارے جس کو دیکھ کے آپ دنگ رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جس کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ صرف یہی بولیں گے یار بس رہنے دو, اللہ کو پتا ہوگا, کیونکہ یہ اللہ ہی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری سوچ, ہماری سمجھ سے چیزیں بہت اوپر ہیں. ٹھیک ہے, تو جس جانب بھی نظر اٹھا کر دیکھو اللہ ہی کی نعمتوں کا سہانا نظارہ ہے. کہیں چاند, سورج, تارے, آسمان, سمندر, پھل, پھول,
پہاڑ، دریا، صحرا اور بے شمار نظارے جسے دیکھ کر ہماری حیرت دنگ رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایسے بہت سے اللہ پاک کے نظارے ہیں. ٹھیک ہے، جسے دیکھ کے ہم اب تک حیران ہیں. چاند دیکھ، کیا کوئی نارمل جو ہے وہ انسان چاند، یہ کھول دیں ذرا، چاند، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، چاند دیکھے، چاند جو ہے وہ کوئی نارمل انسان بنا سکتا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تو آپ دیکھیں سائنٹسٹ کہاں تک جا چکے ہیں، پر ان چیزوں تک پہنچ تو گئے ہیں، لیکن ان چیزوں کو بنانا تو ان کے بس میں بھی نہیں. اور میرا نہیں خیال کہ آج تک ابھی انہوں نے ٹرائی بھی کیا ہوگا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. سورج، تارے، آسمان، اللہ تعالیٰ نے بے شمار تارے آسمان پہ موجود ہے. آپ ایک تارا بھی خود آسمان پہ رکھ سکتے ہو؟ نہیں. سمندر، وہ سمندر جب جاؤ کبھی آپ دیکھو لہریں لہریں، آپ کو ایک خوف جیسا، جب آپ سمندر کو غور سے دیکھو نا تو، اور اس کی لہریں تو خوف جیسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں چلے گئے تو آپ کہاں جاؤ گے، یہ کہاں شروع ہو رہا ہے اور یہ کہاں ختم ہو رہا ہے. اور اتنا اگر پانی آیا تو کہاں سے آیا. پھل، پھول، پھول دیکھیں آپ، جو جب پھول کھلتے ہیں ہمارے یہاں تو اتنے نہیں، لیکن جب آپ جو ہے وہ نرسری وغیرہ میں جائیں وہاں کے پھول دیکھیں. ٹھیک ہے، یا جو گاؤں وغیرہ میں اکثر لگے ہوئے ہوتے ہیں پھول، تو وہ اتنے حسین لگ رہے ہوتے ہیں پھول. وہ کس طرح کھل رہے ہیں، کس کی مرضی سے کھل رہے ہیں، کیسے، کسی میں ریڈ کلر آ گیا، کسی میں یلو کلر آ گیا. اسی طرح پھل کی بات کی جائے تو ہر پھل کا، کتنے پھل ہیں، بہت سارے تو ایسے پھل ہیں جو میرا خیال ہے میں نے آج تک کھائے بھی نہیں، آپ لوگوں نے بھی نہیں کھائے ہوں گے. تو کتنے پھل ہیں اور ہر پھل کا الگ کلر، الگ ٹیسٹ ہے، الگ نام ہے. تو یہ اللہ کی ہی قدرت ہے. آپ خود سے ایک پھل تو کیا، آپ ایک کتنا ہے باجرے جتنے دانے کی بھی کوئی چیز آپ نہیں بنا سکتے، یا آپ اس کو نہیں، اس کو ٹیسٹ نہیں دے سکتے. پہاڑ، دریا، پہاڑ دیکھیں، اگر آپ پہاڑ کھڑے میں اتنے بڑے بڑے، لیکن ان کی بیس کیا ہے. ہم کوئی وہ بناتے ہیں، پریکٹیکل بناتے ہیں، کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں، اس کے اوپر پہاڑ بنائے تو میرے خیال ہے ہم اس کو کہتے ہیں یار اس کو شیپ دینے میں اور اس کو جو ہے وہ کھڑا کرنے میں، پہاڑ کو نا بہت ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے وہ. لیکن اللہ نے جو ہے وہ پہاڑ کھڑے ہوئے، وہ کس سپورٹ کی بھی آپ پہ کھڑے ہوئے، کوئی سپورٹ نہیں ہے. دریا ہے، صحرا ہے، ایسی کتنی ایسی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے، جن کو ہم صرف سوچ سکتے ہیں اور سوچ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ نظارہ بھی اللہ نے دیا، یہ نظارہ بھی اللہ نے دیا. تو ہم جس طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں بیٹا، ہر طرف اللہ کی کوئی نہ کوئی نظارہ، کوئی نہ کوئی ایسی نعمت جو ہے وہ ہے، جس کو دیکھتے ہوئے ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ یار یہ ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ جو تشریح ہے یہ تو میں نے آپ کو لکھوائی ہے. اب آپ اس کو مزید اپنے اون ورڈنگز میں بھی لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، ضروری نہیں کہ جو میں نے لکھا ہے ورڈ ٹو ورڈ لکھو. آپ اس کو جو ہے وہ لانگ بھی کر سکتے ہو. اگر شارٹ کر رہے ہو تو اتنی شارٹ نہ کرو، ایک آدھی لائن آپ نے جو ہے وہ اسکپ کر دی تو کر دی، مطلب اسکپ کاٹنی نہیں ہے، اپنی طرف سے لکھ دی تو ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. اور جتنا آپ اپنی طرف سے تشریح لکھیں گے، حوالے لکھیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ کی بیس اتنی مضبوط ہوتی چلی جائے گی. صحیح ہے. اچھا جی، اب آگے دیکھیے. گھر کا کام، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، پہلے بھی میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا، آپ لوگوں نے پتا نہیں مجھے سبمٹ کرایا بھی نہیں کروایا. اچھا بیٹا، ابھی تک جو میں نے کام دیا تھا الفاظ معنی، ٹھیک ہے، تو آپ کو میں نے پہلے کیا کرتا ہے کہ آپ ٹائٹل پیج بنائیں. پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا آپ ٹائٹل پیج بنائیں. ٹائٹل پیج بنا کے آپ مڈ ٹرم کا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد آپ انڈیکس بنائیں. انڈیکس بنانے کے بعد ٹھیک ہے نا، جس دن یہاں پہ جو ڈیٹ پہ کام ہو رہا ہوتا ہے وہی کام اپنے آپ انڈیکس میں لکھا کریں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ ہم کا ٹائٹل پیج بنا کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ پوری ایک پیج ہم کی خوشخطی کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کیا کریں گے، اب الفاظ معنوں کی ہیڈنگ ڈال کے، میں نے تو یہاں پہ سلائڈ چل رہی تھی اس لیے 5 5 6 6 کر کے دیے، لیکن اب اگر آپ کی کاپی میں سارے الفاظ معنی ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو آپ سارے الفاظ معنوں کو لکھیں. پھر اوپر ہیڈنگ ڈالیں مختصر سوال جواب کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنے بھی 5 مختصر سوال جواب ہیں، ٹھیک ہے، پراپر طریقے سے ان 5 سوالوں کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ ڈال کے حوالہ اور تشریح لکھنا ہے. ٹھیک ہے. شعر اتارنا ہے، حوالہ، تشریح، یہ سارا تشریح تک کا سارا کام آپ کا CW کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ آپ کا کیا ہے، یہ HW کا کام ہے، یعنی کہ یہ آپ اپنی ہوم ورک کاپی میں کرو گے. ٹھیک ہے نا. کیا ہے، ان الفاظ کے معنی لکھے اور جملے بنائیں گے. 6 الفاظ ہیں، ان کے آپ کو کیا لکھنے، معنی بھی لکھنے، جس میں سے میرا خیال ہے زیادہ تر تو آپ کو معنی وہیں سے مل جائیں گے جو میں نے آپ کو الفاظ معنی کرائے. جو نہ ملے وہ آپ ڈھونڈ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ کیا بنانے، اس کے آپ کو جملے بھی بنانے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسے آپ جو ہے وہ جملے بنائے گا جو آپ خود ہی بنائیں گے، نہیں کہ آپ نیٹ سے ڈھونڈ کے، اگر پیرنٹس سے ہی پوچھے تو پورا پورا لکھنا. آپ ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں لیکن کام آپ نے خود کرنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 نمبر 2 نیلگو، نیلگو. نمبر 3 مہتاب، نمبر 4 افکار،
नंबर 4 अफकार, नंबर 5 फकर, नंबर 5 फकर, और नंबर 6 हैगा शान दराई। नंबर 6 के शान दराई, वहदत, नील गो, महताब, अफकार, फक्र और शान दराई, ये 6 लफ्ज इनके माने लिखने, इनके जुमले बना के लाने। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊंगी तो पहले आपसे असाइनमेंट का पूछूंगी। ठीक है ना, अगर आप लोग का असाइनमेंट कंप्लीट होगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद ही जो है वो मैं आप लोग को आगे पढ़ाऊंगी। बेटा इसमें जो ना समझ आए पूछ लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि हर चीज खुद से करने की। ये हमारी उर्दू की तो चलो इंग्लिश में मैथ में समझ आता है कि आपको समझ नहीं है, बट ये तो हमारी नॉर्मल वो है ना, उर्दू जबान जो हम बोलते हैं। हाँ ये है कि अगर कोई आपको मुश्किल अल्फाज लिखे, आप आजकल तो नेट की दुनिया, आप नेट पर डिक्शनरी में सर्च करें, आपको उसका आसान मतलब मिल जाएगा। अब ये मेहताब है, ठीक है ना, मेहताब को आपको समझ नहीं आ रहा, मेहताब तो नाम भी होता है, लेकिन मैंने इसके मायने क्या लिखवाए, चांद। अब आप अगर मेहताब पे जुमला बनाए नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप चांद पे जुमला बनाए तो बन सकता है। ठीक है ना, कि चांद की रोशनी बहुत खूबसूरत होती है, ठीक है ना, या जो भी एक्सरसाइज आपको बनाना है, तो जहाँ चांद का वर्ड आएगा वहां आप किसका वर्ड यूज कर लोगे, मेहताब का वर्ड यूज कर लोगे। ठीक है ना, ठीक है, शान दराइए, ठीक है ना, और नील को, इन सब के मायने पीछे मौजूद है। ठीक है ना, आपको आप उन मायनों को गौर से पढ़ो। ठीक है, और बेशक जैसा भी खराब बनाओ, उल्टा बनाओ, सीधा, लेकिन बनाओ। पूछ के बनाने का कोई फायदा नहीं, आपका अपना नुकसान है। मेरा क्या है, मेरे पास तो आ रहा होगा असाइनमेंट, लेकिन आप खुद से करो ताकि आप लोग की बेस मजबूत हो, आप खुद से लिख सको। ठीक है ना, आपको जो है वो इतने आप में एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जब आप क्लास 7 में आ गो कि आपको अगर 2 लाइनें दी जाए शेर की, ठीक है, या कोई मुख्तसर जुमला पूछा जाए, तो आप खुद से जो है वो उसको लिख सको, ना कि बिल्कुल जो टीचर ने बताया वर्ड टू वर्ड आप वही लिखो। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास में आऊंगी मैं सबसे पहले बेटा आप लोग का काम चेक करूंगी। ठीक है, आपका असाइनमेंट चेक करूंगी, इसको दोबारा रिव्यू दूंगी। ठीक है, और फिर नई क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।